السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ریان اپنی بیوی کے کہنے پر پیرنٹس وغیرہ سے پوچھے بغیر اور ان سے چوری اپنی تمام پراپرٹی بینک میں رکھوا کر وہاں سے کافی بڑی اماؤنٹ لے لے گا تاکہ وہ کینیڈا شفٹ ہونے کے بعد وہاں پر اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکے۔ اب جب شیخ صاحب کو یہ سب پتہ چلے گا تو ان کی طبیعت تو آلریڈی کافی خراب ہے، اور یہ پتہ چلنے کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، جو کہ ان کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب ان کو مزید کسی بھی قسم کا کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب لائبہ کی جہاں پر شادی ہو رہی ہے، وہ لوگ تو یہاں اسی لیے رشتہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ فائنینشلی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، تو ان کے بیٹے کو بھی فائنینشلی سپورٹ کریں گے تاکہ اس کا بزنس مزید بڑھ سکے۔ تو انہیں کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ان کی کافی پراپرٹی ڈوب چکی ہے، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ تمام کی تمام پراپرٹی ہی داؤ پر لگی ہوئی ہے اور کاروبار بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ فائز کی ماں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوگی کہ میں نے ریان کی شادی ہمنا سے کیوں کی، کیونکہ شادی کرتے ہوئے تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ امیر گھر کی بہو آئے گی اور بہت بھاری جہیز لے کر آئے گی اور بعد میں بھی ریان کو فائنینشلی سپورٹ کرتی رہے گی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پورے خاندان والوں کو وہ جسے میری خاندانی بہو کہہ کر انٹروڈیوس کرواتی تھی، وہی خاندانی بہو ان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی اور ان کے بیٹے کو بھی لے اڑے گی۔ اب فائز کے فادر کو یہ پریشانی بھی ہے کہ لائبہ کے سسرال والوں کی ڈیمانڈز شادی کے عین موقع پر مزید بڑھ گئی ہیں، انہیں گاڑی بھی مزید بہتر چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ چاہیے۔ تو فائز کے فادر پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے اور بیوی سے پوچھیں گے کہ اب ہم لائبہ کے سسرال والوں کا منہ کس طرح سے بند کریں گے، جبکہ شادی بھی سر پہ ہے، اور وہ لوگ اپنی بیٹی لائبہ کو بھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتے، کیونکہ وہ تو وقاص کے ساتھ شادی پر بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ لیکن فائز کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کاروبار اور جائیداد سب کچھ ہی ڈوب رہا ہے تو پھر بھی اس کے ماں باپ دکھاوے کے لیے باقی کی جمع پونجی لائبہ کی شادی پر کس لیے اڑا رہے ہیں۔ اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی میرے ماں باپ کو عقل نہیں آئی، ابھی تک بھی وہ اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے باقی کی جمع پونجی بھی اسی طرح ضائع کر دیں گے۔ اور دوسری طرف حریم کا بھائی روفی تو بہت زیادہ پریشان ہوگا، وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد پاکستان واپس آ سکے تاکہ فائز سے بات کر سکے کہ کیا اس لیے تم نے میری بہن کا ہاتھ مانگا تھا کہ اسے ہمیشہ عزت سے رکھو گے اور خوش رکھو گے، اور دوسروں کی جھوٹی سچی باتوں میں آ کر تم نے بغیر کوئی تصدیق کیے میری بہن کو یوں بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے باپ سے بھی بات کرے گا کہ آپ نے حریم کا ایکسٹرا خیال رکھنا ہے، اور میں جلد ہی پاکستان واپس آ کر فائز سے ملنے جاؤں گا اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ حریم کے فادر جب اسے روفی کی کال اور اس کی پریشانی کے متعلق آگاہ کریں گے تو حریم کہے گی کہ آپ روفی سے کہیں کہ وہ میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دے، کیونکہ میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہاں، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو شاید میں بھی پریشان ہوتی۔ اور جناب ناصر حریم کے پیچھے تو پڑا ہی رہتا ہے، جہاں پر بھی اسے دیکھتا ہے وہاں چار لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ حریم کے بارے میں اتنی غلط سلط باتیں کرتا ہے کہ حریم کا تو وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے گھر بھاگتی ہے، اور فائز کی ماں کو بھی بلیک میلنگ کر کر کے اس سے بھی پیسے لوٹتا رہتا ہے۔ فائز کی ماں بھی اب ناصر سے تنگ آ چکی ہے، اور حریم کا باس مدثر جو کہ اپنی بد زبان بیوی ذل ہما سے بہت تنگ ہے اور عاجز آ چکا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو تمہاری امپلائی حریم بہت ہی پسند آئی ہے، اس سے پوچھو اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو میں تو یہی کہوں گی کہ فوراً سے پہلے اسے پرپوز کر دو اور اس سے شادی کر دو، کیونکہ مجھے اسے دیکھ کر یہی لگا ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آئے گی تو تمہاری زندگی بھی مہک اٹھے گی۔ مدثر کو بھی حریم بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اس کی ایکسٹرا کیئر بھی کرتا ہے، لیکن وہ ابھی جھجک رہا ہے کہ کس طرح سے اس سے شادی کی بات کرے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ حریم بہت زیادہ اداس پریشان رہتی ہے، تو فی الحال وہ اس سے شادی کی بات کرنے سے پہلے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے کہے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں،
لیکن حریم نے نہ تو اسے اپنی شادی کے متعلق کچھ بتایا ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ بہرحال مدثر اکثر و بیشتر اسے آفس کے بعد خود گھر ڈراپ کرنے جاتا ہے اور اتفاق سے ناصر دیکھ لیتا ہے کہ حریم بڑی سی گاڑی میں گھر آئی ہے اور جو آدمی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا بلکہ بہت امیر کبیر آدمی لگ رہا ہے۔ تو وہ حریم کی اس آدمی کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر لے گا اور اس کے بعد فائز کی ماں کو کال کرے گا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر فائز حریم کو طلاق دے دے تو آپ مجھے بہت بڑی رقم دیں گی منہ مانگی۔ فائز کی ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن تمہارے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ فائز حریم کو ہر صورت طلاق دے دے گا؟ تو وہ کہتا ہے خزانہ تو بہت بڑا ہے لیکن مل کے ہی بتاؤں گا جب رقم کی بات طے ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ حریم کی مدثر کے ساتھ ویڈیو دکھائے گا فائز کی ماں کو تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ فائز کو ان نون نمبر سے یہ ویڈیو سینڈ کر دو تاکہ فائز کو یہی لگے کہ حریم ایسی ہی ہے کہ امیر آدمیوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، بظاہر معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے بہت ہی خراب ہے۔ اسی لیے تو فائز کو اب یہ بھی یقین نہیں کہ حریم کا جو ہونے والا بچہ ہے وہ میرا ہی ہے، کیونکہ فائز کی ماں نے اس کے دماغ میں ایسا ایسا گند گھول دیا ہے کہ فائز دل اور دماغ کی جنگ میں گھر کے رہ گیا ہے اور حقیقت جاننے سے قاصر ہے۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ ناصر جو کہ ابھی تک حریم کی ویڈیوز بنا بنا کے فائز کی ماں کو پہنچا رہا ہے اس سے پیسے لوٹنے کے لیے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایسے بلیک میلر نے فائز کی ماں کی ریکارڈنگز نہ رکھی ہوں اپنے پاس ثبوتوں کے طور پہ، اور وقت آنے پہ وہ انہیں فائز کو بھی دکھا سکتا ہے جب فائز کی ماں پیسے دینا بند کر دیں گی۔ اور پھر ریان اور اس کی بیوی کو بھی تو یہ بات پتہ ہے کہ حریم اور فائز میں دوریاں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ماں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ غصے کے عالم میں وہ یہ بات فائز کو بتا ہی دے، اور پھر فائز کی ماں نے جو حریم کا موبائل اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس پر وہ حریم بن کے فائز کو گھٹیا قسم کے ٹیکسٹ کرتی ہے کہ تم ایک غریب آدمی ہو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو دولت کی وجہ سے تمہارے ساتھ تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی چیزیں ڈھونڈتے ڈھانڈتے فائز کے ہاتھ وہ موبائل لگ جائے اور پھر وہ تمام چیٹ پڑھے اور اسے ساری سچائی کا پتہ چل جائے کہ اس کی ماں نے کس طرح سے جال بنا ہے اس کو اور حریم کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے اور حریم کے لیے فائز کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناصر نے فائز کی ماں کی ریکارڈنگز بھی رکھی ہوں گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔